للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللہ رب العالمین سورہ رعد آیت نمبر 12 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے وَالَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، وہی ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے اس حال میں کہ تم ڈرتے ہو یا امید کرتے ہو، اور وہ باری بادل پیدا فرماتا ہے۔ وَالَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ، وہی ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنی عظیم قدرت میں سے ایک ایسی چیز کا بیان فرمایا کہ جو ایک اعتبار سے نعمت ہے اور ایک اعتبار سے عذاب ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ رب العالمین وہی ہے جو اپنے بندوں کو بجلی دکھاتا ہے اس حال میں کہ بعض لوگ بجلی گرنے سے ڈر رہے ہوتے ہیں اور بعض لوگ بارش کی امید کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یاد رہے کہ بارش مقیم اور مسافر دونوں کے لیے کبھی نقصان کا سبب ہوتی ہے کہ اس سے ان کے مال و اسباب اور ذخیرہ کی ہوئی گندم خراب ہو جاتی ہے، اور کبھی فائدے کا باعث ہوتی ہے کہ مسافر کو اپنی ضروریات میں استعمال کے لیے پانی مل جاتا ہے اور مقیم کو فصل کی نشو و نما کے لیے پانی مل جاتا ہے۔ اسی طرح بجلی کا چمکنا بھی مقیم اور مسافر دونوں کے لیے فائدے اور نقصان کا باعث ہوتا ہے۔ لہٰذا ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے دل میں خوف اور امید دونوں رکھے، کیونکہ اللہ رب العالمین کبھی وہ چیز لاتا ہے کہ جس میں ظاہری اعتبار سے تو شر ہوتا ہے لیکن در حقیقت اس میں بلائی ہی ہوتی ہے، اور کبھی وہ چیز لاتا ہے کہ جس میں ظاہری اعتبار سے تو بلائی ہی ہوتی ہے لیکن در حقیقت اس میں شر ہوتا ہے۔ وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور وہ باری بادل پیدا فرماتا ہے۔ اس آیت کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ پانی سے بوجھل بادلوں کو پیدا فرمانا بھی اللہ رب العالمین ہی کی قدرت ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اور رات کی اس کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتا ہے، اور اس کے خوف سے فرشتے بھی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ کڑک بیچتا ہے تو اسے جس پر چاہتا ہے ڈال دیتا ہے، حالانکہ وہ لوگ اللہ کے بارے میں جگڑ رہے ہوتے ہیں اور وہ سخت پکڑنے والا ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور گرج اس کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتی ہے۔ گرج یعنی بادل سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کی تسبیح کرنے کے معنی یہ ہے کہ اس آواز کا پیدا ہونا خالق قادر ہر نقص سے پاک ذات کے وجود کی دلیل ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ رات کی تسبیح سے یہ مراد ہے کہ اس آواز کو سن کر اللہ تعالیٰ کے بندے اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اور بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ رات ایک فرشتے کا نام ہے جو بادل پر مامور ہے، وہ اس کو چلاتا ہے، اور بادل سے جو آواز سنی جاتی ہے وہ رعد نامی فرشتے کی تسبیح ہے۔ یاد رہے کہ گرج اور کڑک کی آواز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وعید ہے، لہذا جب اس کی آواز سنیں تو اپنی دنیاوی گفتگو روک کر اللہ رب العالمین کے ذکر میں مشغول ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اس کی پناہ مانگیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما جب گرج کی آواز سنتے تو آپ گفتگو چھوڑ کر یہ آیت پڑھتے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، پھر فرماتے کہ بے شک یہ زمین والوں کے لیے شدید وعید ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم گرج اور کڑک کی آواز سنتے تو یہ دعا مانگتے اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک، یعنی ہے اللہ ہمیں اپنے غضب سے نہ مارنا اور اپنے عذاب سے ہلاک نہ کرنا، اور ہمیں اپنا عذاب نازل ہونے سے پہلے عافیت عطا فرمانا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تم
گرج کی آواز سنو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا شروع کر دو، کیونکہ یہ ذکر کرنے والے کو نہیں پہنچتی۔ والملائکۃ من خیفتہ، اور فرشتے اس کے ڈر سے۔ اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو بادلوں پر معمور فرشتے کے مددگار ہیں، یا اس سے تمام ملائکہ مراد ہیں۔ اور آیت کا معنی یہ ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ہیبت اور اس کی جلال سے اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، وہ کڑک بھیجتا ہے۔ صاعقہ اس شدید آواز کو کہتے ہیں جو آسمان اور زمین کے درمیان سے اترتی ہے، پھر اس میں آگ پیدا ہو جاتی ہے، یا عذاب یا موت، اور وہ شدید آواز اپنی ذات میں ایک ہی چیز ہے، اور یہ تینوں چیزیں اسی سے پیدا ہوتی ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے ایک نہایت سرکش کافر کو سلام کی دعوت دینے کے لیے اپنے چند صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھیجا۔ انہوں نے اس کافر کو دعوت دی تو وہ کہنے لگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب کون ہے جس کی تم مجھے دعوت دیتے ہو؟ کیا وہ سونے کا ہے، کیا وہ چاندی کا ہے، یا لوہے کا ہے، یا تانبے کا ہے؟ مسلمانوں کو یہ بات بہت گراں گزری، اور انہوں نے واپس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور عرض کی کہ اس طریقے سے وہ بے ادبی کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے دوبارہ بھیجا۔ جب وہ صحابہ کرام دوبارہ اس کافر کے پاس گئے، تبلیغ شروع کی، تو دوبارہ اس نے یہی کلمات کہے، اور بلکہ اس کے اندر اضافہ کیا۔ تو اور اللہ کے نبی کی بارگاہ میں صحابہ واپس آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص مزید اس پر اور باتیں کہہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جاؤ، دوبارہ جاؤ، اس کو دعوت دو۔ جب وہ دوبارہ اس کے پاس گئے اور وہ ایسی ہی سیاہ دلی کی باتیں بک رہا تھا، تو ایک بادل آیا، اس سے بجلی چمکی اور کڑک پیدا ہوئی۔ کچھ دیر بعد بجلی گری اور اس کافر کو جلا دیا۔ یہ حضرات اس کے پاس بیٹھے رہے، صحابہ اس کے پاس بیٹھے رہے، اور جب وہاں سے واپس ہوئے تو راستے میں انہیں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی ایک اور جماعت ملی۔ وہ کہنے لگی، کہیے وہ شخص جل گیا؟ ان حضرات نے کہا، آپ لوگوں کو کیسے معلوم ہو گیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آئی، وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کے پاس میرے صحابہ گئے تھے تو اس کو بادل کی کڑک نے اچک لیا ہے، جلا کر راگ کر دیا ہے، وہ رب کی نافرمانی کر رہا تھا۔ اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ۔ اسی کا پکارنا سچا ہے، اور اس کے سوا جن کو یہ کافر پکارتے ہیں وہ ان کی کچھ بھی نہیں سنتے، مگر اس طرح جو پانی کے سامنے اپنی ہتھیلیاں پھیلائے بیٹھا ہے کہ اس کے منہ میں پہنچ جائے، حالانکہ وہ ہرگز اس تک نہ پہنچے گا، اور کافروں کا پکارنا گمراہی ہی ہے۔ لہو دعوت الحق، اسی کا پکارنا سچا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنا اور لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا حق ہے، یا اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے اور اسی سے دعا کرنا سزاوار ہے۔ والذین یدعون من دونہ، اور اس کے سوا جن کو یہ پکارتے ہیں، یعنی کفار جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور ان سے مرادیں مانگتے ہیں، وہ ان کی کچھ بھی نہیں سنتے۔ ان کی مثال تو اس شخص کی طرح ہے جو پانی کے سامنے اپنی ہتھیلیاں پھیلائے ہوئے اس لیے بیٹھا ہے کہ پانی خود اس کے منہ میں پہنچ جائے گا، تو ہتھیلیاں پھیلانے اور بلانے سے پانی کنویں سے نکل کر اس کے منہ میں کبھی نہیں آئے گا، کیونکہ پانی کو نہ علم ہے نہ شعور کہ جس کی وجہ سے وہ اس کی حاجت اور پیاس کو جان لے، اور اس کے بلانے کو سمجھنے اور پہچان لے۔ یعنی جو پانی کے پاس بیٹھا ہے، ہتھیلیاں بھی اچھائے ہوئے اور پانی کو زبان سے بلا رہا ہے، تو پانی اس کے پاس کبھی نہیں آئے گا، پانی کے اندر شعور نہیں ہے۔
نہ پانی میں یہ قدرت ہے کہ وہ اپنی جگہ سے حرکت کرے اور اپنی طبعی تقاضے کے خلاف اوپر چڑھ کر بلانے والے کے منہ میں پہنچ جائے۔ یہی حال بتوں کا ہے کہ نہ انہیں بت پرستوں کے پکارنے کی خبر ہے، نہ ان کی حاجت کا شعور ہے، اور نہ وہ ان کو نفع پہنچانے پر قدرت رکھتے ہیں اور نہ ہی کسی کو نقصان پہنچانے پر قدرت رکھتے ہیں۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کا پکارنا گمراہی ہی ہے، یعنی کافروں کا بتوں کو پکارنا بیکار ہے، کیونکہ یہ ان سے طلب کر رہے ہیں جو خود نفع پہنچانے اور نقصان دور کرنے کا اختیار ہی نہیں رکھتے، جبکہ اللہ تعالیٰ کو پکارنا بیکار نہیں بلکہ وہ اگر چاہے تو ان کی دعائیں قبول بھی فرما لیتا ہے۔ دنیاوی معاملات سے متعلق مانگی ہوئی دعاؤں کا قبول کر لینا تو ظاہر ہے، اگر وہ جنت کی دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ انہیں ایمان کی توفیق عطا فرما سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا